میری ٹیچر کا شوہر نشہ کرتا تھا اور گھر بہت کم آتا تھا۔ ایک روز مجھے ٹیچر نے گھر میں بلایا، میں چلا گیا۔ ٹیچر نے مجھے کمرے میں بلا کر ٹھنڈا شربت پلایا۔ شربت پیتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو ٹیچر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو میرے ساتھ معاشرہ کوئی بھی ہو، استاد کو ہمیشہ سے اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے، اور استاد ہر معاشرے کے لیے قابل احترام رہا ہے، چاہے وہ استاد کوئی عورت ہو یا کوئی مرد۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ہمیشہ استاد کو ماں باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ مجھے بھول ہی نہیں رہا تھا۔ کوئی ٹیچر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی تھی؟ میں تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو شاید وہ تو میں 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا۔ خاندانی طور پر ہی میرا قد کافی اونچا تھا، کیونکہ میرے ابو اور چچا سب کا قد لمبا تھا۔ میں اپنی عمر سے کافی بڑا دکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ اتنے بڑے ہو کر بھی 6 کلاس میں پڑھتے ہو۔ میں ان کو سمجھاتا کہ میں صرف قد میں لمبا ہوں، تب وہ خاموش ہو جایا کرتے۔ اس لیے میں کلاس میں سب سے بڑا نظر آتا تھا، لیکن میرا قد اونچا تھا، مگر میں ذہن سے تو بچہ ہی تھا، اور اسی وجہ سے روز نت نئی شرارتیں کیا کرتا، جس کی وجہ سے مجھے کلاس میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ مگر میں کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اپنی منمانی کیا کرتا تھا۔ اور ویسے بھی ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ امی ابو نے بھی دوستوں کی طرح ہی مجھے پالا تھا۔ میں ان سے اپنی ہر بات شیئر کیا کرتا تھا، لیکن امی میری شرارتوں سے کافی چڑا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ پڑھ بھی لیا کرو، عدنان ایگزام سر پر ہیں اور تم صرف شرارتیں کرتے رہتے ہو۔ میں پڑھائی میں کچھ خاص اچھا نہیں تھا، لیکن بہت گیا گزرا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا بس دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کا، جو میرے خیال سے کسی بچے کا نہیں کرتا۔ اچانک ابو کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا اور ہم کراچی سے لاہور آ گئے۔ میں اپنے سارے دوست پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ میں بہت دکھی بھی تھا، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی۔ لاہور آتے ہی میرا نئے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ میں نئے اسکول میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول کافی خوشگوار تھا، کیونکہ ہماری کلاس ٹیچر بہت خوش مزاج تھی۔ ہمیں جو ٹیچر پڑھاتی تھی ان کا نام مس زہرا تھا۔ وہ بہت ہنسمکھ پیاری سی ٹیچر تھی۔ جب پہلی بار انہوں نے مجھے دیکھا تو پہلے ہی دن میرا بہت خیال کیا اور سب کو کہا کہ عدنان آپ کو عمر میں بڑا دکھتا ہے، لیکن یہ آپ سب کا ہی ہم عمر ہے، اس لیے کوئی اسے بلا وجہ تنگ نہ کرے۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ میں ہمیشہ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتا، لیکن میں شرارتی بہت تھا۔ پہلے پہل تو وہ میری کسی شرارت کا برا نہیں مانتی تھی۔ میں روز ان سے کوئی نہ کوئی پرینک کیا کرتا تو وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر ہنس دیا کرتی۔ عدنان تم مار کھاؤ گے، کسی دن وہ ہنس کر کہتی، مگر آج تک کسی بچے پہ انہوں نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ سب سے ہی بہت پیار سے پیش آیا کرتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے نوٹ کیا کہ میرا دھیان پڑھائی میں بالکل نہیں ہوتا تو کبھی کبھی وہ مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ عدنان پلیز پڑھائی پہ فوکس کرو۔ میری عادت تھی، اس لیے میں ٹیچرز کے ساتھ اکثر شرارت کرتا رہتا تھا، جبکہ وہ شرارتوں کا برا نہیں مانتی تھی، بس ان کو میں پڑھائی میں پرفیکٹ چاہیے تھا۔ ویسے تو کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتی تھی، مگر آج کل میرے ایگزامز ہونے والے تھے اور میں کافی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ مجھے سختی سے ڈانٹنے لگی۔ پہلے وہ مجھے سزا نہیں دیتی تھی، مگر اب وہ مجھے وارننگ دے چکی تھی۔ اگر میں باز نہ آیا تو وہ پرنسپل سے میری شکایت لگا دیں گی۔ میں اب کچھ ڈر گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے سارا دن اسکول میں صرف ان ٹیچرز کی کلاس کا انتظار ہوتا تھا، کیونکہ وہ ہماری کلاس ٹیچر تھی، اس لیے ان کے ہمارے ساتھ زیادہ پیریڈ ہوتے تھے اور میں ان کے پیریڈ کا انتظار کرتا کب وہ ٹیچر آئیں گی اور مجھے باتوں اور شرارتوں کے لیے فری ہینڈ مل جائے گا۔ شروع کی کچھ مہینے بہت اچھے سے گزرے، لیکن فرسٹ ٹرم کے بعد جب میرا رزلٹ آیا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم اتنے ذہین ہو، عجیب و غریب قسم کی شرارتیں تمہارے دماغ میں آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف شرارتیں ہی کرتے ہو اور تم پڑھتے نہیں ہو۔ تمہیں میرے گھر روز آنا چاہیے کیونکہ تمہارا رزلٹ بالکل برا آیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ان کے چہرے پر اچھی خاصی خفگی تھی۔ میں تو ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا، کیونکہ میں تو ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ میں نے گھر میں بات کی اور میرے والدین بھی میرا رزلٹ دیکھ کر راضی ہو گئے۔ وہ پہلے ہی میری ٹیوشن کے لیے پریشان تھے۔ اب میں ٹیچر کے گھر میں پڑھنے جانے لگا۔
شروع کے کچھ دن تو ان کے پاس بہت سارے بچوں کا جھمگھٹا لگا ہوتا تھا۔ اس ٹائم ان کے پاس بہت سے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ٹیچر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا ان کے بچے ہوں گے، میں ان کے ساتھ کھیل کود کروں گا، لیکن یہاں تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں۔ بلکہ اب تو ٹیچر نے میرا ٹائم بھی چینج کر دیا تھا، کیونکہ وہ زیادہ بچوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھا پاتی تھی اور مجھے زیادہ محنت کرنی تھی، تو وہ مجھے الگ وقت میں بلانے لگی۔ میں کوشش کرتا کہ ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کروں۔ میں اکثر ان سے ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا کرتا، مگر وہ ٹال جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر جاتا۔ میں نے کبھی بھی ان کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے بات برائے بات ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے شوہر آخر ہیں کہاں؟ پہلے تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ادھر ہی ہوتے ہیں، بس وہ گھر کبھی کبھی آتے ہیں۔ اور پھر میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو انہوں نے سختی سے ڈانٹ دیا، عدنان اب تم کوئی سوال نہیں کرو گے، کیونکہ اب مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تم پر۔ ذرا جو تم کتابوں کو دیکھ لو گے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ میں نے جلدی سے کتاب آگے کر دی، لیکن میں نے دیکھا ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ مجھے ان کو اداس دیکھ کر بہت افسوس ہوا، نہ جانے کہ وہ اچانک اپنی شادی اور شوہر کے ذکر پر پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ پھر یہ راز بھی ایک دن کھل گیا جب اچانک دھڑم سے دروازہ کھلا۔ میں اچھل پڑا، لیکن میں نے دیکھا ٹیچر پریشان نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کسی سے کچھ پوچھا کہ یہ کس کی حرکت تھی۔ بس وہ اداس ہو گئی تھی اور شرمندگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت ایک آدمی عجیب سے حلیے میں لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا اور چلا کر کہنے لگا، میرا کھانا کہاں ہے؟ کب سے بھوکا ہوں، مجال ہے جو بیوی کھانا پوچھ لے۔ اس کی بات پہ میں گھبرا گیا اور ٹیچر اس آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا تو یہ ٹیچر کے شوہر ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ مجھے ان کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، مگر مجھے ان کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ وہ بہت عجیب سے انسان تھے، نہ صرف شکل و صورت میں وہ ٹیچر زہرا کے لائق تھے اور نہ ہی سیرت میں۔ ان کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ نشہ کیے ہوئے ہیں۔ آتے ہی عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ میں زہرا کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ خوش مزاجی سے ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ ان کے شوہر تو انسان کم اور حیوان زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ شخص نشہ کر کے گھر آیا تھا اور ٹیوشن والے بچوں کے ساتھ ٹیچر کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو ٹیچر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں اور نشہ کر کے آتے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا۔ مجھے ٹیچر سے شدید قسم کی ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ میں بات بات پہ ان کو ہنسانے کی کوشش کیا کرتا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اب مس زہرا کا میں بہت خیال کرتا اور پڑھائی بھی اچھے سے کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھی۔ میں جب بھی جایا کرتا وہ مجھے کھانے کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرتی تھی۔ ایک دن میرا پیپر تھا تو انہوں نے کہا کہ عدنان تم آج دیر تک پڑھائی کرو گے، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں پھر سے سب کچھ بھول نہ جاؤ۔ میرا موڈ آف ہو چکا تھا، شام تک ٹیوشن میں پڑھائی کرنا تھی، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ میں جاتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ ہم دوست کمبائنڈ اسٹڈیز کا کہہ کر جایا کرتے اور پھر میچ کھیلتے، خوب مزے کرتے، لیکن آج انہوں نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا۔ میں اداس بیٹھا تھا تو ٹیچر مجھے دیکھ کر ہنس دی۔ بس پڑھنا نہیں تم لوگوں کو، چلو میں تمہارے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں، اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ اور کچھ ہی دیر میں ٹیچر میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لائیں۔ میں نے جیسے ہی شربت پیا مجھے شدید قسم کے چکر آنے لگے اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ کافی دیر بعد جب میں ہوش میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا اور گھر پہنچا تو میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ امی نے پوچھا کیا ہوا عدنان، آج اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تب میں نے بمشکل اپنی سانس نارمل کر کے ان کو بتایا کہ ٹیچر نے روک لیا تھا۔ امی کل کا پیپر بہت مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھے سے تیاری کر لو۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دوسرے دن میں اسکول جانے سے بھی گھبرا رہا تھا کہ آخر کیسے میں جاؤں، اگر ٹیچر نے کچھ کہا تو۔ لیکن میرا پیپر تھا، امی ابو کی ڈانٹنے پر مجھے اسکول جانا پڑا۔ میں اسکول گیا تو میری نظر ٹیچر زہرا پہ پڑی، وہ بھی مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا گئی۔ میں رخ موڑ کر جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، پر مشکل سے میں نے اپنا پیپر پورا کیا اور جب کلاس سے نکلا تو ٹیچر نے پیچھے سے آواز دی، عدنان مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ لیکن میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ شاید مجھ سے بات کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے میرے پیچھے چلی آئیں۔ سنو عدنان،
انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا لیکن میرا دل گھبرانے لگا۔ ٹیچر پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ میں اچانک رونے لگ گیا۔ نہیں عدنان، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ وہ مجھے ایک کونے میں لے گئی اور ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میری بات سنو، کل جو کچھ تم نے دیکھا وہ ویسا نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ عدنان میرا شوہر پہلے ایسے نہیں تھا، لیکن برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر اس نے شراب پینا شروع کر دی اور دیکھتے دیکھتے وہ چرس بھی پینے لگا۔ سارے نشے اس نے کرنا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ بھی بند کر دیا، بلکہ اس نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے میکے میں بھی کوئی نہیں کہ میں وہاں چلی جاتی۔ مجبوراً مجھے یہ ٹیچر کی جاب کرنی پڑی، اور وہ تو شکر ہے کہ چھت اپنی تھی، ورنہ میں کہاں جاتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میری شادی کو 6 سال ہو گئے، لیکن اللہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ شاید اس میں بھی رب کی کوئی مصلحت تھی، ورنہ ایسے باپ کو دیکھ کر بچے کیا سیکھتے۔ اس لیے میں نے اولاد کی خواہش بھی اپنے اندر دفن کر دی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی اپنی اولاد کی طرح سمجھا اور چاہا۔ اب میرا شوہر روز اپنے دوستوں کو بھی لے کر آنے لگا تھا۔ وہ شراب پیتے، شور مچاتے، اپنے کمرے میں چھپ جاتی اور صبر کرتی، لیکن اب میری برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی، مگر وہ شخص سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر کل جب میں نے تمہیں روکا تو تمہارا موڈ آف دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی، اور تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے شربت بنایا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ فریج میں رکھی پانی کی بوتل، جو کہ میں رات کو اپنے بیڈ روم میں لے جایا کرتی تھی، مجھے رات کو بہت پیاس لگا کرتی تھی، پھر مارے خوف کے باہر نہیں نکلا کرتی تھی کہ کہیں میرا شوہر اپنے بدنام زمانہ دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھا ہو۔ جب میں نے اسی بوتل سے تمہارے لیے شربت بنایا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس میں میرے شوہر نے نشہ ملایا تھا تاکہ میں سو جاؤں اور وہ گھر کے کاغذات پہ انگوٹھا لگوا کر میری جان لے لے۔ مگر اس کی یہ چال الٹی پڑ گئی، کیونکہ وہ پانی میں نے نہیں پیا بلکہ اتفاقاً تمہیں پلایا تھا میں نے، اور تم تو اسی وقت چکرا کے گر گئے۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے تھے۔ میں تمہیں یوں گرتا دیکھ کر بڑی مشکل سے تمہیں گھسیٹتی ہوئی کمرے تک لے کر آئی اور بیڈ پر لٹا دیا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں ہو کیا گیا تھا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور میرا شوہر آ گیا۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ کمرے میں دیکھا تو اچانک سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بہت چیخی چلائی کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے، اور یہ قد میں لمبا ہے، عمر تو صرف 13 سال ہے اس کی، بمشکل۔ لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ ویسے بھی آج کل میرا کام تمام کرنے کا وہ ارادہ رکھتا تھا، اور اب تو اسے موقع بھی مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں گھر اس کے نام کر دوں تو وہ مجھے معاف کر سکتا ہے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ گھر میرے ابا نے میرے نام پہ کیا تھا، مرنے سے پہلے یہ میری چھت تھی، اور اس کے بنا میں کہاں جاتی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس نے اچانک سے پینترا بدلا اور تمہیں مارنے کی دھمکی دی۔ اس کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اگر وہ واقعی میں تمہیں نقصان پہنچا دیتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اسے بہت روکا، مگر وہ تمہاری طرف بڑھا۔ اس نے تمہارا گلا دبانا چاہا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور میں نے سامنے پڑا ہوا ہتھوڑا اٹھایا جو کہ میں رات کو ہی لائی تھی۔ مجھے ایک پینٹنگ لگانے کے لیے دیوار پر کیل ٹھوکنی تھی۔ میں نے ہتھوڑے سے اس کے سر پر وار کر دیا بنا سوچے سمجھے۔ اس نے چیخ ماری جس کی وجہ سے تمہاری آنکھ کھل گئی، اور تم نے میرے چہرے اور ہاتھوں پہ لگا خون دیکھا اور اس کی لاش پڑی دیکھی۔ تم نے بنا میری بات سنے دوڑ لگا دی۔ تمہارے جاتے ہی مجھے ہوش آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے ہی شوہر کو مار ڈالا تھا۔ کہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ میں نے جیسے بھی کر کے اس کی لاش کو پچھلے لان میں دفنا دیا اور سارے ثبوت مٹا دیے، مگر مجھے بس یہ خوف تھا کہ تم میرے قاتل ہونے کے چشم دید گواہ تھے اور تم جا چکے تھے۔ میں ساری رات روتی رہی، اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ صرف تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، ورنہ آج تک وہ کئی بار مجھے بے دردی سے مار پیٹ چکا تھا۔ میں سب برداشت کرتی رہی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تم مجھے ہی غلط سمجھو گے بیٹا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ سوچا سمجھا پلان نہیں تھا، بس مجھ سے ہو گیا۔ وہ سسک پڑی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھے۔ نو مس، آپ پریشان نہ ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور میں عمر میں چھوٹا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ انسان زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ اب میرے دل کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ میری ٹیچر غلط نہیں تھی، ورنہ کل رات سے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کیا کیا سوچ لیا تھا میں نے ان کے بارے میں، اور میں نے یہ سوچا تھا سب اسکول والوں سے کہوں گا کہ یہ ٹیچر اچھی نہیں ہے، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مارے خوف کے اب تک میں نے
इस राज से पर्दा नहीं उठाया था, वरना बेचारी टीचर तो पुलिस के चक्कर में फंस जाती और हो सकता था कि उनको उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो जाती, जबकि उनका शौहर तो था ही इसी लायक। मैं टीचर से वादा करके मुतमईन था। इस बात को कई साल हो गए हैं। मैं अब भी टीचर से मिलने जाया करता हूँ। वो मुझे बहुत प्यार देती हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उनका नया शौहर बहुत अच्छा था, उनका ख्याल भी रखता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई कि उनको जुड़वा बेटे हुए हैं। वो बहुत खुश थी और उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर मैं भी बहुत खुश था। मैंने उनसे वादा किया कि जब भी लाहौर आऊँगा तो उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। उनका राज आज तक मेरे दिल में दफन था और आज तक किसी को इल्म ना हो सका था कि उनका साबका शौहर कहाँ था। सब ने ही उनको मुर्दा जान लिया था, क्योंकि नशई गुमनाम लोग हमेशा गुमनाम ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।